أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. صدق اللہ العظیم. اور کافروں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے. تحقیق تم بہت بھاری بات لے کر آئے ہو. قریب ہے کہ آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کو پکارا ہے اور رحمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے. تو اللہ تبارک و تعالی کافروں کا ایک بہت بڑا، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں برا لفظ بولنا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا ہے. اور ایسا لفظ کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یسبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک. ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ یہ بات اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دے. اور آگے ارشاد فرمائے وَيُكَذِّبُنِي، اور ابن آدم مجھے جھٹلا دیتا ہے. وَيُكَذِّبُنِي ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، میری بات کو جھٹلا دیتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، یہ بات اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ میری تکذیب کرتا پھرے. تو وہ گالی کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دی جا رہی ہے؟ تو یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں. مشرکین مکہ فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے بہت بڑی گالی ہے. عام انسانوں کے لیے جو ان کی اولاد ہو، ان کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ یہ آپ کی اولاد نہیں ہے، یہ ان کے لیے گالی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اولاد کو تجویز کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گالی ہے. کیونکہ اولاد کی ضرورت تو اس کو پڑتی ہے جو محتاج ہو، جس کو بعد میں اس کی ضرورت پڑتی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے ہی نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً سورہ اخلاص میں ارشاد فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی اولاد ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. ان مشرکین مکہ نے، کافروں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے کیا کہا؟ رحمان نے اولاد کو بنا لیا ہے اپنے لیے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں تحقیق تم بہت بھاری بات لے کر آئے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی ادنا بات نہیں ہے. جس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بھاری، بہت بڑا فرما رہے ہوں، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ نافرمانی کی انتہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس ذات نے سب کو یعنی تبارک و تعالیٰ نے سب کو تخلیق فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس ذات کے لیے اولاد تجویز کر رہے ہیں، اس ذات کو ہی گالی دے رہے ہیں، اس ذات کو ہی برا بلا کہا جا رہا ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ، اتنی بھاری بات ہے کہ قریب تھا کہ آسمان جو ہے اس کی وجہ سے پھٹ جاتے، لوگوں کے اوپر پھٹ جاتے اور لوگوں کو یعنی نیست و نابود کر دیتے. اتنی بھاری بات ہے. وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جاتی. وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ جو ہے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نافرمانی کہ جو احتیاج کا ذریعہ نظر آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد تجویز کرنا، یہ لوگ جو ہے اسی بات کو تجویز کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو بنا لی ہے اپنے لیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کو تجویز کر رہے ہیں، اولاد کو پکار رہے ہیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی شان کی تو یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ اولاد کو بنائے.
اس لیے جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جن بولوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ان بولوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ بعض دفعہ آدمی الفاظ کے چناؤ میں احتیاط نہیں کرتا ہے، پرواہ نہیں کرتا ہے، جو لفظ منہ میں آیا بول دیتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اس لفظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ناراض ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل ناراضگی ان لوگوں پہ اتر رہی ہے، عیسائیوں پر، یہودیوں پر، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل ناراضگی اتر رہی ہے ہر وقت میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کر رہے ہیں، اور اس ناراضگی کے ساتھ کبھی ان کو سکون حاصل ہو سکتا ہے، کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے بعض مسلمان ان کی زندگی کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی ان جیسی ہو جائے، ہمارا لباس بھی ان جیسا ہو جائے، یعنی جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اتر رہی ہے، ان کے لباس کو پسند کیا جانا، ان کی شکل و شباہت کو پسند کرنا، ان کی زندگی، ان کے رہن سہن کو پسند کرنا، یہ کتنی بڑی نافرمانی ہے۔ اور ہمارے بعض مسلمان اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے مثال دیتے ہیں کافروں کے بارے میں، یعنی یہ کہتے ہیں کافروں کے معاملات دیکھیں وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کافروں کے معاملات دیکھیں کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کو تو مثال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی کو پیش کرنا چاہیے۔ یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے، یعنی ان کا یہ مزاج تھا، ان کی زندگی کو پیش کرنا چاہیے۔ اور ہمارے بعض مسلمان نادانی میں غیر مسلموں کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے پھرتے ہیں، دیکھیے کافروں کے معاملات کو دیکھیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے ہیں، تو کبھی بھی ان کی زندگی کو پیش نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آدمی جب ان کی زندگی کو پیش کرتا ہے تو لوگ ان سے متاثر ہونا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ حقائق کو اگر مد نظر رکھا جائے تو ان کی زندگی اتنی پریشانی والی ہے کہ اتنی زیادہ خودکشیاں اتنے یورپ میں غیر مسلم کرتے ہیں، اتنی خودکشیاں تو کوئی بھی نہیں کرتا، یعنی مسلمانوں میں سے کوئی بھی نہیں کرتے خودکشیاں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ زندگیوں میں ویرانی کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ رحمان کے احکامات سے دور ہیں، جو کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے، جس کی وجہ سے جنت ملنی ہے، اس کلمے سے دور ہیں۔ چاہے جتنی بھلی زندگی ان کی ہو جائے، لیکن دلوں کے اندر افسردگی، دلوں کی پریشانی وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ چلنا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر خود بھی آنا ہو، اور اوروں کو اس پر لانے کی کوشش ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے۔